وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مومن کامل کی زندگی، ایک جنت میں جانے والے انسان کی زندگی اور ایک صحابہ کرام کے نقش قدم پر اور محمد الرسول اللہ کی اتباع پر مشتمل زندگی، ایک آئیڈیل زندگی، ایک نمونے کی زندگی اس طرح ہونی چاہیے کہ اس کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزرے اور اس کا ایک حصہ علم دین حاصل کرتے ہوئے گزرے اور اس کا بقیہ ایک حصہ دنیا داری کے کاموں کے لیے گزرے۔ اگر آپ صرف جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں تو اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے، آج کی آیت یہ ہمیں بتائے گی، اور ساری زندگی بس پڑھتے رہیں، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے، بلکہ زندگی کے اندر ایک توازن ہونا چاہیے کہ ان تین حصوں میں آپ اپنے زندگی کو تقسیم کریں گے تو یہی زندگی کامیاب زندگی ہے اور یہی زندگی صحیح اسلامی زندگی ہے۔ یہ پچھلی آیات میں جس طرح جہاد پر جانے والوں کی فضیلت بیان ہوئی اور جہاد پر نہ جانے والوں کی مذمت بیان ہوئی، یہ مسلسل بھی ایک مضمون چل رہا ہے، تو تمام مسلمانوں کے اندر یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ آپ صرف جہاد ہی کریں گے، ساری زندگی جہاد ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اب سنیں قرآن مجید کو، وما کان المؤمنون، یہ مومنوں کے لیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مومنوں کے لیے یہ ٹھیک لینفروا کافہ، کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے، یہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے ٹھیک رویہ نہیں ہے۔ اس وقت نکلنا واجب ہوگا جب کسی مملکت کا وجود خطرے میں بڑھ جائے اور مسلمانوں کا بادشاہ نفیر عام کا حکم دے، جس طرح تبوک کے موقع پر ہوا تھا۔ اس وقت بیوی اپنے شوہر کا کہا نہیں مانے گی، بیٹا اپنے باپ کا کہا نہیں مانے گا، اللہ کا کہا مانا جائے گا اور سارے نکل کھڑے ہوں۔ ورنہ عام اگر جہاد کا حکم ہوا تو اس میں یہی ہے کہ سارے کے سارے نہیں نکلیں گے، جی سارے کے ساروں کو نکلنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے بلکہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، بلکہ ایسا کیوں نہ ہوا، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک بڑی جماعت میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کے تفقہ کے لیے، دین کی سمجھ کے لیے اپنے گھروں سے نکلے۔ دین کا سمجھنا یہ بھی زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح لوگوں نے دین کو سیکھا، اس طرح نہیں سیکھا جس طرح آج کے دور میں لوگ دین کو سیکھ رہے ہیں۔ آج تو مدرسے ہیں، آج تو یونیورسٹیاں ہیں، آج تو کالجز ہیں، آج تو سکول ہیں۔ اللہ کے رسول میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بلکہ لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کچھ وقت کے لیے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ ان کو دین کا تفقہ دیتے، دین کو سمجھ دیتے، دین کا شعور عطا کرتے، اور کچھ عرصہ وہ دین حاصل کر کے پھر اپنے کاروبار زندگی میں چلے جاتے، لیکن وہاں جا کر دو کام کرتے تھے۔ ایک کام وہ یہ کرتے تھے جو کچھ سیکھ کر جاتے تھے اس کے اوپر عمل کرتے تھے، اور دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے جو کچھ سیکھ کر جاتے تھے وہ دوسروں کو جا کر سکھلاتے تھے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ صرف سیکھنا کافی نہیں ہے۔ یہ ہم صبح قرآن پڑھتے ہیں نا، سیکھ رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں، یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ دو چیزیں اس پر بہت ضروری ہیں۔ ایک یہ ضروری ہے
کہ اس کو ہم سیکھنے کے لیے، اس کو ہم سیکھیں، یہ ضروری ہے، لیکن اس کے اوپر عمل بھی کریں، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں بھی اور دوسروں کو سکھلائیں بھی۔ لیتفقہوا، چلو آپ جس کو بھی نہیں سکھلا سکتے، اپنے گھر والوں کو تو سکھلا سکتے ہیں۔ بھی آج قرآن کی آیت ہم پڑھ کر آئے ہیں، اس میں یہ اور یہ بات ہمیں سمجھ آئی ہے، تو یہ بات آپ سمجھائیں۔ یہ دیکھیں قرآن حکیم بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ فلولا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ نفر من کل فرقۃ، کچھ لوگ نکلتے، فرقۃ ایک بڑی جماعت میں سے، منہم طائفہ ایک چھوٹا سا گروہ، سارے کے سارے چلو نہ نکلتے، ایک چھوٹا سا گروہ نکلتا، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کے اندر تفقہ حاصل کرے۔ یہ بات بڑی سمجھنے کے قابل ہے، دین کی سمجھ حاصل کرے۔ تفقہ، یہ لفظ مشابہت کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس کو یہ فقہ مراد لیا ہے، اور اس کے لیے ساری زندگیاں انہوں نے لگا دی ہیں، اور اس کے اوپر سارا زور دیا ہے۔ یہ فقہ جو ہے ہمارے ہاں، یہ دین کی ظاہری شکل ہے، دین کی یہ جسم ہے، ایک جسم ہوتا ہے، دوسری روح ہوتی ہے۔ روح یہ ہے کہ دین کا تفقہ، دین کی سمجھ پیدا ہو جائے۔ ایک مسلمان کی زندگی کس طرح ہوتی ہے، کافر کی زندگی کس طرح ہوتی ہے، ہر معاملے میں ایک مسلمان کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے، کافر کو کیا طرز عمل، یہ تفقہ فی الدین ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اس لیے کہ وہ تفقہ فی الدین، تاکہ وہ دین کے اندر تفقہ حاصل کریں۔ ایسا ہونا چاہیے کہ سارے لوگ اس نیت کریں کہ وہ 12 مہینے سال کے ہیں، 1 مہینہ میں صرف علم دین کے لیے لگاؤں۔ چلو مہینوں کو بنیاد پر نہیں آپ اس کو تقسیم کر سکتے، ہفتوں کی بنیاد پر نہیں تقسیم کر سکتے، تو دن کی بنیاد پر تقسیم کریں کہ دن کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ میں معاش کے لیے، ایک حصہ جہاد کے لیے۔ یہ جہاد ہے اب کہ آپ اس دین علم کو پھیلائیں اور لوگوں کو سکھلائیں، اور ایک حصہ آپ کا جو ہے علم دین کے حصول کے لیے آپ وقف کریں۔ لیتفقہوا فی الدین، اور پھر کیوں یہ دین حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، جب یہ دین سیکھ کر یہاں سے پلٹیں تو لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، دوسرے لوگوں کو جا کر ڈرائیں، اور یہی دین کا علم ان کو سکھلائیں۔ تو یہ دین کے علم کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے۔ صرف علم دین پڑھنا، صرف علم دین حاصل کرنا اتنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرے، اور پھر لوگوں کے اندر بھی اس دین کو پھیلائے۔ اس وجہ سے دین پھیلا ہے، اس وجہ سے دین پھیلا۔ وہاں ایک مدرسہ بھی نہیں تھا، یا تو سینکڑوں مدرسے ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں، دین اتنا نہیں پھیل رہا۔ اس لیے نہیں پھیل رہا کہ اس طرز کو اختیار کرنا چھوڑ دیا گیا ہے جس طرز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا اور صحابہ کرام نے سمجھا کہ صرف میں سمجھ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں عالم بنا جا رہا ہوں، میری زندگی سے میرے گھر والے بھی محروم ہیں، ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے دین کیسا ہے۔ تو میرے دوستوں، کہا یہ گیا ہے کہ وَلِيُنذِرُوا، تاکہ وہ ڈرائیں قومہم، اپنی قوم کو، اذا، جب، رجعوا الیہم، جب ان کی طرف پلٹیں، کیوں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی ڈرنے والے بن جائیں، وہ بھی خدا کا خوف رکھنے والے بن جائیں۔ علم دین سے ہی دراصل اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جی، جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ تو آپ دیکھیں، مکمل جہاد کے لیے، مکمل تبلیغ کے لیے ساری زندگی آپ لگا دیں اور جہاد نہ کریں اور دنیا کو چھوڑ دیں، یہ بھی روح دین نہیں ہے۔ یہ بھی روح دین نہیں ہے کہ ہر وقت جہاد کے لیے نکلے رہیں، یہ بھی روح دین نہیں ہے۔ روح دین یہ ہے کہ آپ جہاد بھی کریں، آپ علم بھی حاصل کریں، آپ دنیا داری کو بھی نپٹائیں۔ یہ اسلام کا مطلوب مومن ہے جو قرآن حکیم ہمیں سکھلاتا اور بتلاتا ہے۔ اللہم صلی علی